बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद नबी नसरुल्लाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। उकाड़ा की चावल मंडी चावल की क्वालिटी के लिहाज से पूरे एशिया में मशहूर है। उकाड़ा का सिला चावल और बासमती चावल एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंपोर्ट किया जाता है। चावल की पैदावार और इसकी एक्सपोर्ट के लिए उकाड़ा को जाना और पहचाना जाता है। आइए आज हम बात करते हैं उकाड़ा के डीलर से और इनसे जानते हैं कि इनके चावल की कौन सी खास बात है जो पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। उकाड़ा की राइस मार्केट ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। इसके बावजूद पिछले साल जो है सेल और इंपोर्ट में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है। इसकी क्या वजह है, आज हम इन डीलरों से जानने की कोशिश भी करते हैं और इनसे ये भी जानते हैं कि इनका क्या मुतालबात है गवर्नमेंट के आगे और ये गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं। सर कितनी देर से कारोबार कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो सेकंड जनरेशन काम कर रही है। पहले वाले साहब और उनके बड़े काम करते थे, अभी तो हम लोग अभी भाइयों के साथ काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करते हुए कोई 20-22 साल हो गए। तो सर जो उकाड़ा का सिला चावल है बहुत मशहूर चावल है और उकाड़ा में ये बहुत ज़्यादा एशिया में भी पसंद किया जाता है, दुनिया में भी पसंद किया जाता है। इसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में जो हमारा ये जो ज़िला पंजाब पाकिस्तान में हमारा सूबा है, उसका जो ज़िला ये उकाड़ा साहिवाल आरे वाला, यहाँ के चावल पूरी दुनिया में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ के चावल की जो क्वालिटी है वो पूरी दुनिया में, पूरी एशिया, पूरी जगह पे, हर जगह पे माल बिकता है। स्पेशली ये जो ईस्ट कंट्री है वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे चावल में अल्लाह ताला ने एक अल्लाह की तरफ से ऐसा अरोमा और इसकी प्रोडक्शन है जिसकी वजह से हमारा चावल दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। तो सर पिछले साल ये भी सुनने को आया कि चावल वाले डीलर जितने भी इनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, गवर्नमेंट ने टैक्स भी बढ़ा दिए, बिजली के रेट भी बढ़ा दिए, इसकी भी क्या वजह? हाँ जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ मुश्किलात इसलिए बनाई हुई हैं कि हमारे जो किसान हजरात हैं इनको पेस्टिसाइड की वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट के मामलात हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं। इन्होंने हमारे पेस्टिसाइड इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है, पानी पे मामला उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिजली की वजह से हमारे किसान खुशहाल नहीं है। जो हमारे पूरी दुनिया में, यूरोप में और बाकी कंट्रीज में हमारे चावल जाते हैं, हमारे पेस्टिसाइड फ्री ना होने की वजह से चावल हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं, जो कि हमें उसके बाद पहुंचाने के बाद हमें भी डैमेज और नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी भी पेस्टिसाइड या खाद जो भी है मामलात, उसको रेट कम करें। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। उससे हमारे जितने भी मामलात, सिर्फ चावल नहीं बाकी जितने भी अजनास हैं उनका बिजनेस अच्छा होगा। सर अगर गवर्नमेंट की जानब से आपको अद्वियात भी जो गवर्नमेंट रेटों में मिले तो इसमें भी क्या आपको फायदा में हासिल हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट बिजली कम करे, पानी का रेट कम करे, पानी इनको फ्री दे। इस साल तो हमें लग रहा है कि हमारी इंटरनेशनल मार्केट में हमारे मामलात काफ़ी ख़राब की तरफ हम लोग देख रहे हैं जी। सर गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं आप? बस गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो बाकी सारे मामलों की तरफ तो काफ़ी अच्छा देख रहे हैं, खसूसी मरीम नवाज नून लीग के, क्योंकि उकाड़ा हमारा बेसिकली है नून लीग का गढ़ है। इनको चाहिए कि इस पूरे पाकिस्तान में किसानों को सब्सिडी दें, सहूलतें दें, हम एक्सपोर्टरों को कुछ अच्छी सहूलतें दें, हमारी बात सुनी जाए, हमारे साथ मीटिंग करें, हम अपने मामलात को इनके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह उसके बाद हमारे लिए और इनके लिए बेहतरी है कि हमारे मुल्क में ये बिजनेस राइज का अच्छा हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के बात करे तो इसमें काफ़ी सारी बेहतरी लाई जा सकती है, जिसमें गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, डीलरों को भी फायदा होगा और नीचे वाले तबके को भी फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1947 से आड़त है ये हाजी फतेह मोहम्मद गुलाम और मैं तीसरी जगह पे, तीसरी नस्ल पे बैठा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, शुरू से हमारा बावज आज तक यही मंडी में कारोबार और मंडी से ये मुंसलिक है। तो सर उकाड़ा की ये चावल की मंडी सबसे बड़ी है और सिला चावल जो है बहुत ज़्यादा उकाड़ा का मशहूर है, एशिया में, पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इसकी क्या खास वजह है? सर माशाल्लाह जो हमारी सरजमीन है उकाड़ा के साइडों पे जो नहरी निज़ाम है, ये नूरशाह का इलाका है, ये मंडी मकलोडगंज का है, मेन बेसिक इधर पड़ती है उकाड़ा मंडी। वो सारे चावल उकाड़ा में आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उकाड़े ने चावल में इंटरनेशनल नाम बनाया अपना और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस गवर्नमेंट की तरफ से हमें आया ये बिजली के इशू है, बिजली के इशू में जाके चावल थोड़ा महंगा पड़ रहा है। ये चावल अप डाउन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्टर को भी परेशानी होती है, हमें भी सेल परचेज में बहुत परेशानी होती है।
اس کی وجہ سے کوئی سمجھ نہیں لگتی. چاول کو تقریباً گورنمنٹ نے تو لاوارث بنایا ہوا ہے, گورنمنٹ تو اس کو ہینڈ اوور کرتی ہی نہیں ہے. لیکن اگر گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے, کچھ انہیں فیسلٹی دے چاول بنانے والوں کو, کوئی بجلی کے یونٹ میں دے, کوئی ویسے کوئی جیسے یہ کھاد جو کسانوں کو ہے وہ بلیک میں ملنا شروع ہو جاتی ہے, ہر چیز ریٹ سے اوپر ملتی ہے, کوئی اس کا کوئی مینٹیننس نہیں ہے. اس وجہ سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے, کوئی اس میں اسٹاکیا آ جاتا ہے, کوئی یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے مینٹیننس کوئی کاروبار نہیں ہے. ابھی اب دیکھیں 2000 روپیہ جب سے سیزن شروع ہوا ہے 2000 روپیہ چاول مہنگا ہو گیا, لیکن ایکسپورٹر کو بارہ نہیں ہے, کیونکہ ایکسپورٹر کو ڈیوٹی بہت پڑ رہی ہے. ان کے اوپر اور سختی یہ گورنمنٹ کر دیتی ہے. گورنمنٹ کوئی ان کا ساتھ دے تاکہ ہمارا جو نام ہے وہ برقرار رہ سکے. سر گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ گورنمنٹ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ رائس ایک اچھا ایک کام ہے. الحمدللہ ہمارا انٹرنیشنل آپ کھولیں گے تو اس میں بھی اکاڑا منڈی کا نام ہے. رائس کے والے سے ہمارا نام, ہمارے چاول بیرون ملکوں میں بہت زیادہ جاتے ہیں. گورنمنٹ اگر ہمارا ساتھ دے, کوئی سبسڈی ایکسپورٹر بھائیوں کو دے تو انشاءاللہ ہمارا ایک نام برقرار رکھے. ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کو ہمارا ساتھ دے, ہمارے ساتھ رائس والوں کو ایک اچھا ہمارا پروڈکٹ ہے اور اچھا ایک نام ہے ہمارا, ہم اپنا نام برقرار رکھ سکیں. گورنمنٹ سبسڈی دے اور ہمیں بھی ایکسپورٹ کا موقع دے. سر پچھلے سال کی نسبت جو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ڈیلروں کو, چاول ڈیلر کو, اور امپورٹ میں کمی آئی, اس کی کیا وجہ تھی؟ بیسیکلی اس طرح جو ہمارے اکاڑا کی مارکیٹ ہے یہ ہمارے پورے پنجاب کی سب سے بڑی سیلے کی پروڈکشن کی مارکیٹ ہے. ہمارا تقریباً 75% چاول جو سب افغانستان ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو ان سے ریلیشن شپ میں کمی کی وجہ سے اور ہماری جو سی ہے بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے اور پروڈکشن میں جس طرح کے ادویات ہوگی, کھاد وغیرہ ہوگی, ان کی جو سی مہنگائی اور ان کے ریٹ میں اضافوں کی وجہ سے ہماری پروڈکشن میں اور ہماری ایکسپورٹ میں کمی ہوئی, جس کی وجہ سے مارکیٹ ڈاؤن ہو گیا. اگر بجلی کے بلوں میں کمی آ جائے تو چاول اور امپورٹ آپ کی افغانستان کے ساتھ بہتر ہو جائے تو کیا چاول میں اور گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور کیا آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ نا ریلیشن شپ بہتر کرنا ایک سائڈ پہ ہے اور الیکٹریسٹی کے بل, یہ دونوں ایک ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ریلیشن شپ آپ بہتر کریں گے ان کے ساتھ, وہ ہماری ایکسپورٹ کو بہتر کرے گا. بیسیکلی ایکسپورٹ تبھی پاکستان سے ہوگی جب اس کی پروڈکشن اچھی ہوگی. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو بل وغیرہ میں اور کیا نام ہے ہماری کھاد میں, ادویات میں اور کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ان دونوں کو بہتر اپنی اپنی جگہ پہ کرنا ضروری ہے. تو سر آپ گورنمنٹ کو کیا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اگر اس میں بہتری لے کے آئے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. وہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے, ان کو ہر چیز کی جو ان سی رسائی ہوگی آسان ہوگی, جس طرح کھاد ہو گیا, اس کے بعد ادویات ہو گئیں, اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنی کاشت میں چیزیں استعمال کرنی ہے جس سے پروڈکشن بڑھے گی اور زیادہ اماؤنٹ میں بنے گی, زمین زرخیز ہوگی تو اس کی اوبیسلی ریٹ نیچے آئیں گے, پروڈکشن زیادہ ہوگی. جس چیز کی پروڈکشن کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس میں مہنگائی ہوتی ہے. جس طرح ان کے ریٹ نیچے آئیں گے تو وہ مارکیٹ تک زیادہ آئیں گے, جس کی وجہ سے چیزوں کی ریٹ نیچے ہوں گے. پھر اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ جب رائس ملز وغیرہ ان کو پرچیز کریں گے اچھے ریٹوں میں تو پھر وہ کیا نام پروڈکشن کریں گے, پروڈکشن کر کے پھر جو چیزیں نا ایکسپورٹ کریں گے. تو گورنمنٹ سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جو ان سے کاروبار کی طرف ان کو دھیان دینا چاہیے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا یونٹ ہے یہ چاولوں کا, پورے آل اوور دا ورلڈ چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہے. پاکستان کے چاول کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. تو ہم یہی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کو ہر سٹیپ پہ ہر کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, کسانوں کو, اس کے بعد رائس مل اونرز کو, اور اس کے بعد ان کو چاہیے کہ باہر والے جو ان سے فورن کنٹریز ہیں, جس طرح افغانستان ہو گیا ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے, 75% چاول وہاں پہ جاتا ہے. اس کے بعد افغانستان سے ہو کر روسی ریاستوں میں ہمارا مال جاتا ہے. تو ان سب کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرنا, سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرنا, کیونکہ سعودی عرب بھی ہمارا بہت بڑا بائر ہے. تو ان سب چیزوں سے ہمیں کیا نام ہے بہتری آ سکتی ہے. پچھلے سال چاول میں امپورٹ میں کیوں کمی ہے؟ ایک تو فرسٹ ٹائم آپ کا جو ہے بہت شکریہ کہ آپ ادھر آئے ہو. میں اجمیر رئیس خان رائس مل اور اجمیر رئیس خان رائس ٹریڈر سے بات کر رہا ہوں. کمی جو آیا ہوا وہ مین اس چیز کے ہے کہ کھاد جو ہے وہ زمیندار کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے اور بجلی جو ہے وہ زمیندار اور رائس مل دونوں کو جو ہے مہنگی ریٹوں پہ مل رہی. تو اس وجہ سے جو ہے مارکیٹ میں جو ہے ریٹ ہمارا اوپر ہے عالمی مارکیٹ میں, تو اس وجہ سے کمی زیادہ آیا ہوا ہے. اور سر آپ گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟
गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो वो खाद जो है ज़मींदार को अच्छे रेट पे दे दे, बिजली जो है वो अच्छे रेटों पे ज़मींदार को और फैक्ट्री वालों को दे दे, राइस मिल जो सेशन है उनको। तो इसमें जब कमी आ जाए तो इंशाल्लाह ताला हम भी मार्केट में अच्छे रेटों पे मुकाबला कर सकते हैं। इस टाइम जो है इंडिया का रेट जो हमसे काफ़ी ज़्यादा है, वो कम है, हमारा रेट ज़्यादा है। वो मेन वजह ये है कि बिजली और खाद जो हमारा महंगा है। और दूसरा जो गवर्नमेंट को हम ये चीज़ कहते हैं कि वो अच्छे जो खाद वगैरह अद्वियात वगैरह जो है वो ज़मींदार को फराहम कर ले ताकि पेस्टिसाइड का मसला ना आ जाए यूरोप और अमेरिका और बाकी मुल्कों में हमारा। सर 2025 अभी शुरू हो चुका है, 2025 में आप क्या उम्मीद लगा के रखे हैं? उम्मीद हमारा मेन यही है कि गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन कर ले, हम अच्छे रेटों पे जो है अभी काम कर ले। अभी मेन हमारी बिजली महंगी है, खाद महंगा है, तो इस वजह से हम मुकाबला आगे नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट हमें अच्छे रेटों पे ये फराहम कर ले तो इंशाल्लाह ताला हम इस 2025 में जो है 2024 और 23 के मुकाबले में भी हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करे, जैसे मिसाल के तौर पर रेटों में खाद में कमी आ जाए, बिजली में कमी आ जाए, टैक्स में कमी आ जाए, इससे ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा कि जो किसान है उसको रिलीफ मिल जाएगा, और जो फैक्ट्री ओनर है उसके बिजली में कमी आ जाएगी, उसको पैडी सस्ती मिलेगी, वो आवाम के अंदर जो है रेट कम में चावल बेचेगा, और जो गरीब आदमी है वो सस्ता चावल अपने घर में जाके बच्चों को खिला सकता है। क्योंकि चावल का रेट इस वक्त अगर देखा जाए मार्केट में 200 से लेकर 300 रुपये किलो बिक रहा है। हालांकि अगर 4-5 साल पीछे चले जाएं तो ये 80 रुपये 100 रुपये किलो बिक रहा था और हर बंदा इसको अफोर्ड कर रहा था। वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो है उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस दफ़ा इतनी सख्ती की हुई है कि जो गंदम का रेट है वो ऊपर नहीं गया, जिससे रोटी का रेट मुनासिब है और गरीब आदमी अच्छे तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है। अगर मरियम नवाज़ थोड़ा सा ये मेहरबानी कर दें कि बीज और अद्वियात में कमी कर दी जाए तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मगर सबसे ज़्यादा जो सर मसला है वो हमारी आ रही है बिजली का मसला और हमारी ज़रूरी अद्वियात का। अगर इसमें थोड़ा सा कमी कर दें तो इंशाल्लाह खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो चावल है पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। और खासकर जो चावल पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, इसकी क्या वजह है? चावल में खूबसूरती है या क्या वजह है? सर इसमें ये है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीन है इसके अंदर मीठा पानी है, अल्लाह ताला का शुक्र है, इधर मुसलमान हैं, उसकी वजह से जो हमारी पैडी है बहुत सेहतमंद और अच्छी होती है। अगर वही बात आ गई दोबारा कि अगर बिजली के रेट कम हो तो पैडी को चाहिए ज़्यादा पानी, जितना ज़्यादा पानी होता है उतनी ज़्यादा फसल हेल्थी होती है, अच्छी होती है। उससे जो झाड़ होता है, झाड़ से ये मुराद है कि 1 किले में पहले आता था 70-80 मन झाड़, अब पानी की वजह से क्योंकि बिजली के रेट ज़्यादा है, पानी की वजह से अब वो झाड़ आ रहा है 30-40 मन। वो भी उधर नुकसान आ गया, वो पैडी के ऊपर आ गया। मिसाल के तौर पर वो पैडी आ गई 5000 से ऊपर नीचे, वो जब चावल बनेगा वो ऊपर रेटों में पड़ेगा तो गरीब आदमी जो है उसकी फोर्स से वो पहुँच से ऊपर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अद्वियात में कमी लाए और बिजली के बिलों में कमी लाई जाए, हमारे टैक्सेस को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी को चावल एक तो सस्ते दाम पर मिलेगा और दूसरे नंबर पे दूसरी जानब गवर्नमेंट को भी फायदा हासिल होगा। मेरे साथ एक एक्स वाइस चेयरमैन मौजूद हैं जो रईस के हैं, इनसे जानते हैं कि इनको चावलों में क्या बेहतरी आनी चाहिए और इन यहाँ पे जो इम्पोर्ट में कितना इनको फ़ायदा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र है। कितनी देर से कारोबार कर रहे हैं? शुक्र है, तकरीबन कोई 15-20 साल से जो है काम हो रहा है। जब खास कर रहा है इसमें जो पंजाब में कर रहे तो कोई 15 साल तक जो ना अभी काम हो चला रहे हैं, 15 साल तक से। तो सर सिल्ला चावल जो है उकाड़ा का मशहूर चावल है, पूरी दुनिया में भी पसंद किया जाता है, एशिया में भी पसंद किया जाता है, तो ये चावल की क्या खासियत है? बड़ा अच्छा सवाल है। वाकई बात है कि आज हमें अपने उकाड़े पर, पंजाब पर फख्र है कि ये सेला वो बनाते हैं, बासमती सेला, वो दुनिया में किसी और ख़ित्ते में, किसी और कंट्री में नहीं बन रहा। और इस वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दावे से कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में हमारे उकाड़े का अरिफवाला, यानी कि हमारे इस रीजन की जो सेला है जो बनता है वो दुनिया में कोई दूसरा उसके साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा। इसकी खासियतें तो कुछ मुनासिब सी ही है, लेकिन एक तो अल्लाह ताला ने इस खित्ते को, हमारे जो ये रीजन है उसको एक टेस्ट दिया हुआ है। इसका जायका हर दूसरे चावल से, दूसरे मालिक के चावलों से अलग है। दूसरा जो इधर इंडस्ट्री लगी हुई है उस इंडस्ट्री को भी बेनिफिट है। जो इधर के कारीगर है, जो इधर की मिलर है, वो ऐसे तरीके से माल बनाते हैं कि उसका टेस्ट, उसका जायका, उसका लेंथ
اس کی پکائی، اس کی دکائی، اس کا جو ہے غیر ان کی وہ چیز بنا دیتے ہیں کہ واقعی بات ہے جب پکتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اس کو کھاتا ہی جاؤ. تو یہ اس خطے کو تینوں چیزیں اس میں شامل ہے، زمین، انڈسٹری اور اس کے کاریگر. تو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو اور کوشش ہے روز بروز اس کو بڑھا رہی ہے. ایسا نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو کم کر رہے ہیں، روزانہ ایک جو ہے نا جدوجہد لگی ہوئی ہے کہ اس کو بڑھاتے جائے. سر گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ تو واقعی بات ہے کہ اصل میں کوئی بھی قوم، کوئی بھی خاص کر جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بزنس کمیونٹی، وہ گورنمنٹ کی ریلیف کے بغیر چل نہیں سکتی. یعنی کہ گورنمنٹ سے ہم ہے اور ہم گورنمنٹ سے. تو جتنی بزنس کمیونٹی ہے اگر اب حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، ہمارے جو بزنس ہے اس کی سٹیٹس جو ہے، ہمیں بجلی کا، ہمیں جو ہے نا انوائرمنٹ کا، ہمیں جو بینکوں کے ساتھ لین دین کا، بزنس کا، ڈاکومنٹیشن کا، اس میں بڑے مسائل ہے. آج اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اکاڑے کا ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ایکسپورٹ کروں، میں اس چیز میں آ جاؤ، اچھے گھر ہے، لیکن ایکسپورٹ کے اندر انہوں نے اتنی جو ہے نا مسائل پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ آسانی سے ہم اس کو نہیں اچیو کرتے. اتنی جو ہے نا رول ریگولیشن بنا دی ہے، ڈاکومنٹیشن ہے، پھر پیسٹیسائڈ ہے، پھر جو ہے نا اس کی جو ہے نا اور ٹیسٹ ہے، جو سب کرنا کوئی بندہ ایکسپورٹ کے جو ہے نا قابل نہیں رہتا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو آسان ایک ہی بٹن پہ کلک کروا کر یار آپ اپنا چیز جو ہے نا دوسری دنیا تک پہنچا کر سکتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں اس چیز میں فیسیلیٹیٹ کرے. تو یہاں کا ہر کارخانے والا، ہر انڈسٹریل، ہر بزنس مین چاہتا ہے کہ میں کام کروں اور کر سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ہر بندہ مسائل کا شکار ہے. تو سر اگر گورنمنٹ آپ کو یہ سہولت دے کہ آپ کو یعنی کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ کوئی معاہدے طے کرے اور آپ کا یہ چاول جو ہے سلا چاول جو ایشیا میں نہیں بلکہ ہر جگہ پہ پسند کیا جاتا ہے، دنیا میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، تو پھر سر آپ کو اس میں یعنی کہ کتنے ڈیلر جو ہیں جو باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں موجودہ یہاں پہ کتنے یہاں پہ اس ٹائم اکاڑا میں ہے؟ اکاڑا میں تو بس نام کے کچھ 4-5 گھر ہے جو زیادہ کام کر رہے ہیں. بڑے گھر جو ہے نا 4-5 ہی ہوں گے، باقی ایک دو کنٹینر تو تقریباً ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے. باقی جو ہے نا ہمارے ایکسپورٹر بیٹے، کاموں کی بیٹے، لاہور بیٹے ہوئے ہیں. اصل میں اکاڑے کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کوالٹی کا. کوالٹی بنتی ہے اکاڑا میں، وہ لوگ پھر سیلا اکاڑا کا مشہور ہے، سیلا بند ہے اکاڑا میں. ابھی پورواش یقینی بات ہے کہ آپ کو جن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ پیسٹیسائڈ کے اوپر اتنی زور نہیں لگاتی. فصلوں کو پیسٹیسائڈ لگتا ہے، اس میں وہ جراثیم جو نا بیکٹیریا بن جاتی ہے. ہم لوگوں نے اس کا جگاڑ لگا لیا، اس کو پور واش کر رہے ہیں ایک کارخانے پر. یعنی کہ بجلی جو ہے نا ڈبل سے ٹرپل جل رہی ہے، پھر بھی ہم نے اس کا جو ہے نا پیسٹیسائڈ نیل کر کے یورپ کے ساتھ اپنے معاہدہ کر کے شکر الحمدللہ آج جو ہے نا واقعی بات ہے کہ پیسٹیسائڈ فری مال آپ کو اکاڑا میں اس خطے میں ملتا ہے اور بھرپور مل رہا ہے. کیونکہ گورنمنٹ نے اگر پیسٹیسائڈ پر پابندی لگائی ہوتی تو آج ہر فصل جو ہے نا وہ کیا ہوتا، وہ ایکسپورٹ کا قابل ہوتا. ابھی اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ اس میں جو ہے نا جراثیم پائے جا رہے ہیں. ہم نے ڈبل واش کیا، پور واش کیا، ٹرپل واش کر کے اس کو جو ہے نا ابھی شکر ہے کہ بنا رہے ہیں، ایکسپورٹ کے قابل بنا رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے فخریہ بات ہے کہ آج شکر الحمدللہ کہ پاکستان میں ہر جگہ پر اکاڑے سے ہی مال جا رہا ہے. بالکل اس ٹائم میرے ساتھ منڈی کے رائس کے جو صدر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا جو ہے چاول سلا چاول اکاڑا کا بہت زیادہ مشہور ہے اور پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو کویسچن کیا ہے یہ سیلا پاربوائلڈ، اس میں انگلش میں پاربوائلڈ کہتے ہیں، یہ دنیا میں بہت زیادہ لائک کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ بائی ہیلتھ اور بائی اکنامیکل لحاظ سے یہ بہت بہتر ہے. اب آپ کا مطلب ہوگا کہ بائی ہیلتھ کیسے ٹھیک ہے؟ جو چھلکا ہے اس کو پاربوائلڈ کر دیا جاتا ہے تو اس کی وٹامنز جو ہے وہ رائس میں، چاول میں منتقل ہو جاتی ہے. اور اسی طرح بائی اکنامیکل بہت اچھا ہے اسے کہ یہ 1 کلو کا 2 کلو بن جاتا ہے، جبکہ کچی باسمتی ٹھیک ہے ٹیسٹ میں اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہے. تو پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت جو استعمال ہو رہا ہے
اور دنیا میں جتنا استعمال ہو رہا ہے وہ پاربوائلڈ سیلا ہی استعمال ہو رہا ہے، اور کچی باسمتی کا رواج آہستہ آہستہ ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ اوکاڑا غلہ منڈی پاکستان کی مشہور غلہ منڈی ہے، کہ ہمیں پاکستان سے پہلے ہی اب بھی اوکاڑا غلہ منڈی یہ زرعی اجناس کے لحاظ سے پورے پاکستان میں ٹاپ کی منڈی ہے، اور سیلے کی بھی اگر سیلا کسی اور جگہ بھی بنتا ہے اور سٹی میں بھی بنتا ہے وہ اوکاڑا میں ہی آ کر فروخت ہوتا ہے، اور یہاں سے ہی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے مختلف کنٹریوں، ویسٹرن کنٹری میں، افغانستان میں، ایران میں، گلف کی سعودیہ میں، سب جگہ یہ سیلا یہاں سے جاتا ہے۔ گورنمنٹ کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ ہمارے مسائل خاص طور پر دیکھیں، میں رائس گرین ٹریڈ ایسوسیشن کا بھی صدر ہوں، رائس ملز کا بھی صدر ہوں، فلور ملز کا بھی صدر ہوں، اور مسلسل 15 سال سے میں آ رہا ہوں۔ میرا گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ ایک تو بجلی کے بلوں میں کچھ کٹوتی کی جائے اور بل کم کیے جائیں تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو کا مقابلہ کر سکیں۔ دوسرا ہمارا جو بڑا مطالبہ، سب سے اہم مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے والے خام خواہ ہمیں ان کی جو سی بی سی برانچ ہے وہ ہمیں نوٹس بھیجتی ہے، اور نوٹس بھیجنے کے بہانے اپنی جیب میں گرم کرتی ہے اور ہمیں بلا وجہ تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ جو مین آدمی آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی جنہوں نے منی لانڈرنگ کا کام کیا، ہمیں نوٹس بھیج کر ہمیں پریشان بھی کیا جاتا ہے، ہمارا کاروبار بھی ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ اگر گورنمنٹ ان چیزوں پر کنٹرول کرے اور ہمارے ساتھ، میں وزیر اعظم سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور منسٹر انٹیریئر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ٹائم دیں، ہم میٹنگ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سی بی سی والے ہمیں بہت زیادہ ایف آئی اے والے تنگ کرتے ہیں، جس سے ہمارا کاروبار بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور خاص طور پر کوئٹے میں ہمارے آدمیوں کے نوٹس پر جانے پر بہت دقت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کے جو مسئلے مسائل ہیں کوئٹے میں جانا ہمارا ادھر سے بہت مشکل ہے۔ وہاں کے ڈائریکٹر صاحب سے ایک دفعہ میں نے فون پر بات کی ہے، وہ اچھے آدمی ہیں، انہوں نے ہماری بات کا لیا، لیکن ان کے جو نیچے ٹیم ہے ان میں سے صرف ایک شخص ہے جو کہ ہماری بات کو نہیں تسلیم کر رہا، جس سے مسئلے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اگر گورنمنٹ ہمارے اوپر توجہ دے تو یہ بزنس کافی آگے کی طرف اور زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ ان کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا یہی کرنا پڑ رہا ہے کہ جو ایف آئی اے کی طرف سے جو سی بی سی ان کو نوٹس آئے جاتے ہیں وہ ناجائز ہیں، ان کے اوپر گورنمنٹ توجہ دے تاکہ یہ اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ آگے کی طرف بڑھا سکے۔ دوسری جانب جب ڈیلروں کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمارے بجلی کے بلوں میں کمی لے کے آئی جائے، ٹیکسوں میں کمی لے کے آ جائے، جو کھاد ہے یہ ہمیں گورنمنٹ ریٹوں میں ملی جائے، کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے اوپر توجہ دے تاکہ اس بزنس کو آگے سے آگے بڑھایا جا سکے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کسی پروگرام میں، نیکسٹ کسی ایشو کے ساتھ ملتے ہیں، نیکسٹ کسی پروگرام میں۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان محمد نبی نصر اللہ، اللہ حافظ۔